والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ کریم اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ پڑھیے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسا کہ ہمارے 2 جمعے پہلے سے 2 جمعے جو ہمارے گزشتہ اس میں ہم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے حوالے سے سنا۔ اس سے پہلے ہمارے جو جمعے ہم نے لگاتار جو بیان کیے قرآنی واقعات پر ہمارا سلسلہ چل رہا تھا، تو انشاءاللہ آج بھی ہمارا قرآنی واقعے پر بات کریں گے۔ سب سے پہلا قتل کہاں ہوا اور سب سے پہلا قاتل کون ہے اور مقتول کون ہے، اس قرآن کریم کی آیت مبارکہ سے ہم سمجھیں گے۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ بَنِي آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ انی اخاف اللہ رب العالمین انی اريد ان تبوء باسمی واسمک فتکون من اصحاب النار وذلک جزاء الظالمین فطوعت له نفسه قتل اخیہ فقتله فاصبح کا میں نے آپ کو سنا دی، اس کا ترجمہ بھی سناتا ہوں، اس کے بعد اس آیت مبارکہ کی تفصیل بتاؤں گا کہ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کیا بیان فرمایا اور یہ آیت مبارکہ ہمیں کیا سبق دے رہی ہے، اس میں جو واقعہ ہمیں کیا سبق دے رہا ہے، آئیے سماعت فرمائیے۔ ترجمہ یہ ہے کہ اور انہیں پڑھ کر سناؤ آدم کے 2 بیٹوں کی سچی خبر، جب دونوں نے ایک نیاز پیش کی تو ایک کی قبول ہوئی اور دوسرے کی قبول نہیں ہوئی۔ بولا قسم ہے میں تجھے قتل کر دوں گا، کہا اللہ اسی سے قبول کرتا ہے جسے ڈر ہے، بے شک اگر تو اپنا ہاتھ مجھ پر بڑھائے گا کہ مجھے قتل کرے تو میں اپنا ہاتھ تجھ پر نہ بڑھاؤں گا کہ تجھے قتل کروں۔ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو مالک سارے جہاں کا ہے، میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے پلڑے میں پڑ جائیں تو تو دوزخی ہو جائے، اور بے انصافیوں کی یہی سزا ہے۔ اور اس کے نفس نے اسے بھائی کے قتل کا چاؤ دلایا تو اسے قتل کر دیا تو رہ گیا نقصان میں۔ اب آئیے اس کی تفصیل سنتے ہیں۔ روئے زمین میں سب سے پہلا قاتل قابل ہے اور سب سے پہلا مقتول جو ہے وہ حابل ہے۔ قابل اور حابل یہ دونوں حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے بیٹے ہیں۔ ان دونوں کا واقعہ یہ ہے کہ حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوتی تھی۔ حضرت حوا جو ہے ہماری ماں ہے، حضرت آدم علیہ السلام ہمارے باپ۔ ہر حمل میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہوا کرتی تھی، اور ایک حمل کے لڑکے کا دوسرے حمل کی لڑکی سے نکاح کر دیا جاتا تھا۔ اس دستور کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام نے قابل کا نکاح لیوزا جو حابل کے ساتھ پیدا ہوئی تھی اس کے ساتھ طے کیا، مگر قابل نے اس پر رضامند نہ ہوا، مگر قابل اس پر راضی نہ ہوا کیونکہ القیزہ جو تھی وہ زیادہ خوبصورت تھی، اس لیے وہ اس کا زیادہ طلبگار ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا کہ القیمہ تیرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، وہ تیری بہن ہے، اس کے ساتھ تیرا نکاح نہیں ہو سکتا، مگر قابل اپنی ضد پر اڑا رہا۔ بالآخر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے یہ حکم دیا کہ تم دونوں اپنی اپنی قربانیاں رب کی بارگاہ کے اندر پیش کرو، جس کی قربانی مقبول ہوگی تو وہ القیمہ کا حقدار ہوگا۔ اس زمانے میں اس زمانے کے اندر وہ جو قربانیاں دی جاتی تھی وہ کچھ اس طرح دی جاتی تھی کہ، اور قربانی کی جو مقبولیت کی نشانی ہوا کرتی تھی وہ یوں ہوا کرتی تھی کہ آسمان سے ایک آنکھ اترتی تھی اور اس قربانی کو کھا لیا کرتی تھی۔
چنانچہ قابیل نے گیہوں کی کچھ بالیں اور حابیل نے ایک بکری رکھی، تو اس آسمانی آگ نے حابیل کی بکری کو کھا لیا اور قابیل کے گیہوں کو چھوڑ دیا۔ اس بات پر قابیل کے دل میں بغض اور حسد پیدا ہو گیا اور اس نے حابیل کو قتل کرنے کی ٹھان لی اور حابیل سے کہہ دیا کہ میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کام ہے اور وہ متقی بندوں کی ہی قربانی قبول کرتا ہے۔ ایک یہ بھی ہمیں سبق ملا، ہاں اس کے اندر ایک یہ درس بھی ہے کہ قربانی کام قبول کرنا رب کا کام ہے۔ ہم جو ہے وہ نا ہر کسی کو منہ اٹھا کر کہہ دیتے ہیں یہ صدقہ کر رہا ہے نا یار، یہ دکھاوے کی نیت ہے اس کی، ہمیں نہیں پتہ، ہم بس منہ اٹھا کے کہہ دیتے ہیں۔ یا قربانی کر رہا ہے جانور کی، ہم کہہ دیتے ہیں یار اس کا تو دکھاوا ہے، کیا پتہ آپ کو اس کے دل میں کیا ہے، ہاں ہم منہ اٹھا کر کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو قربانی قبول کرنے والی ذات رب کی ہے، ہم اس کا کوئی حق نہیں رکھتے کہ ہم یہ کہیں کہ اس کی قربانی کیسے قبول ہوگی، اس کی قربانی تو قبول نہیں ہوتی معاذ اللہ، تو ہم کچھ نہیں کہہ سکتے اس بارے میں۔ تو اسی طرح حابیل نے بھی یہی کہا کہ قربانی قبول کرنا اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور وہ متقی بندوں کی قربانی قبول کرتا ہے، لیکن انہوں نے ایک بات اور یہاں پہ کہہ دی کہ متقی بندہ ہو، نیک بندہ ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی قربانی قبول کرتا ہے۔ تو اس میں ایک پوائنٹ میں کہوں گا کسی کو برا نہ لگے، اس میں ایک پوائنٹ ہے، وہ پوائنٹ یہ ہے کہ ہم بزرگان دین کی نیاز کرتے ہیں نا، کرتے نہیں کرتے؟ الحمدللہ کرتے ہیں۔ قربانی ہم ان کے نام کی نیاز کرتے ہیں لیکن ان کے نام کی سیرت پر عمل نہیں کرتے۔ کس طرح؟ انہوں نے 5 وقت کی نماز ادا کری، حکم خدا بندی کو بجا لائے، اللہ کی بجا آوری کی، اللہ کے حکم پر عمل کیا، 5 نمازیں ادا کی، سنت پر چلے، حکم خدا بندی پر چلے۔ لیکن ہم کہاں تک چلتے ہیں؟ ہماری ایک بھی نماز نہیں ہوتی لیکن ہماری 100 دیگیں لائن سے لگی ہوتی۔ اس میں ایک یہ پوائنٹ بھی ہے کہ وہ متقی بندوں کی ہی قربانی قبول کرتا ہے۔ تو آپ نیک بنے اور پھر رب کی بارگاہ میں دے، نیک بنے، بالکل دے سکتا ہے بندہ، لیکن وہ اس میں ایک اور بات بھی لکھی نا کہ قربانی قبول کرنا رب کی ذات کا کام ہے، لیکن متقی ہونا بھی ضروری ہے۔ اگر تو متقی ہوتا، اب حابیل کہنے لگا کہ اگر تو متقی ہوتا تو ضرور تیری قربانی قبول ہوتی، ساتھ ہی حابیل نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تو میرے قتل کے لیے ہاتھ بڑھائے گا تو میں تجھ پر اپنا ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا، کیونکہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا اور تیرا گناہ دونوں تیرے ہی پلڑے میں پڑے اور تو دوزخی ہو جائے، کیونکہ بے انصافیوں کی یہی سزا ہے۔ آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ اب یہ دنیا کا سب سے پہلا قتل تھا، قابیل نے حابیل کو قتل کیا اور سب سے پہلا مقتول حابیل اور سب سے پہلا قاتل کون؟ قابیل۔ یہ دونوں بھائی تھے کس کے؟ اور دونوں بھائی تھے اور یہ کس کے بیٹے تھے؟ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کے، نبی کے بیٹے ہیں۔ اب سنیے، وہ کہتے ہیں حابیل کہنے لگا کہ تو دوزخی ہو جائے گا کیونکہ بے انصافیوں کی یہی سزا ہے۔ آخر قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا۔ بوقت قتل حابیل کی عمر جو تھی نا وہ 20 برس کی تھی، اور قتل کا یہ حادثہ مکہ مکرمہ میں جبل سور کے پاس یہ جبل ہیرا کی گھاٹی کے پاس آیا، اور کچھ کہتے ہیں کہ بصرہ میں جس جگہ مسجد اعظم بنی ہوئے اس جگہ پر یہ سانحہ ہوا۔ روایت ہے کہ جب حابیل قتل ہو گئے تو 7 دنوں تک زمین میں زلزلہ رہا۔ اللہ اکبر، ہاں جب حابیل قتل ہوئے تو 7 دن تک زمین میں زلزلہ رہا، اور وحوش و طیور اور درندوں میں اضطراب اور بے چینی پھیل گئی، اور قابیل جو بہت ہی گورا، جو قابیل کون تھا؟ جس نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ قابیل جو تھا نا بڑا خوبصورت تھا، اس کا بڑا رنگ گورا تھا۔ جیسے ہی اس نے حابیل کو اپنے بھائی کو قتل کیا، ان کا خون بہایا، تو اس کا چہرہ بالکل کالا ہو گیا، اس کے چہرے کی خوبصورتی اڑ گئی، اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو بے حد رنج و قلق ہوا، یہاں تک کہ حابیل کے رنج و غم میں 100 برس تک آپ کبھی نہیں ہنسے۔ اللہ اکبر۔ اور سریانی زبان میں آپ نے حابیل کا مرثیہ کہا، اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام شہروں اور ان کے باشندوں میں تغیر پیدا ہو گیا، اور زمین کا چہرہ غبار آلود اور قبیح ہو گیا۔
ہر رنگ اور مزیدار چیز بدل گئی اور گورے چہرے کی رونق کم ہو گئی۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے جب شدید غضبناک ہو کر قابل کو پھٹکارتے ہوئے اپنے دربار سے نکال دیا اور وہ بدنصیب القیمہ کو ساتھ لے کر یمن کی سرزمین عدن میں چلا گیا۔ اب سنیے، یہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اسے اپنے دربار سے نکال دیا، کس کو؟ قابل کو، کیونکہ اس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔ اب جو ہے وہ یمن کی سرزمین پر چلا گیا، وہاں اس کے پاس ابلیس آ گیا، شیطان آ گیا، اور شیطان آ کر کہنے لگا کہ حابیل کی قربانی کو آگ نے اس لیے کھایا تھا کہ وہ آنکھ کی پوجا کیا کرتا تھا۔ اوہو، تو آنکھ کی پوجا کیا کرتا تھا، تو لہذا تو بھی ایک آنکھ کا مندر بنا کر آنکھ کی عبادت کر۔ چنانچہ قابل پہلا وہ شخص ہے جس نے آنکھ کی عبادت کی، اور یہ روئے زمین پر پہلا شخص ہے جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی ہے، اور سب سے پہلے زمین پر خون ناحق کیا، اور یہ پہلا وہ مجرم ہے جو جہنم میں سب سے پہلے ڈالا جائے گا۔ اللہ، اور حدیث شریف میں ہے کہ روئے زمین پر قیامت تک جو بھی خون ناحق ہوگا قابل اس میں حصہ دار رہے گا۔ اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے، اگر کوئی برائی ایجاد کرتا ہے، کوئی برائی کی چیز ایجاد کرتا ہے، یا مسلمانوں میں یا لوگوں میں کوئی برائی عام کرتا ہے، تو جب تک لوگ اس برائی میں مبتلا رہیں گے، گناہ کرتے رہیں گے، اس کا عذاب بھی اس کو ہوتا رہے گا، اس کے نامہ اعمال میں بھی گناہ لکھا جائے گا۔ جس نے اس برائی کو نکالا، ایجاد کیا، اس برائی کو عام کیا، اس برائی کو پھیلانے میں اپنی کوشش کی، تو وہ بھی اس میں حصہ دار رہے گا۔ اور قابل کا انجام یہ ہوا کہ اس کے ایک لڑکے جو کہ اندھا تھا، اس نے قابل کو پتھر مار کر قتل کر دیا۔ اس کا ایک بیٹا تھا جو اندھا تھا، اس نے قتل کر دیا، اور یہ بدبخت نبی زادہ ہونے کے باوجود آنکھ کی عبادت کرتے ہوئے کفر و شرک کی حالت میں اپنے لڑکے کے ہاتھ سے مارا گیا۔ حابیل کے قتل ہو جانے کے بعد 5 برس بعد حضرت شیش علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب آپ پیدا ہوئے تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی عمر شریف جو تھی وہ 130 برس کی ہو چکی تھی، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی۔ اب جو ہے جب حضرت شیش علیہ السلام کی ولادت ہوئی نا، تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے آپ کے لیے بڑی دعائیں کی، اور آپ نے جو صحیفے آپ پر نازل ہوئے تھے، حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اس کی تعلیم جو تھی حضرت شیش علیہ السلام کو دی، ان کو دی، اور اپنا ان کو خلیفہ بنا دیا۔ اور خلیفہ بنانے کے بعد یہ دعا کی کہ اے میرے مولا، تو اس کی اولادوں میں برکت عطا فرما۔ حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے آپ کو ہی اپنا خلیفہ بنایا، اور آپ کو ہی ساری تعلیمات دی، اور آپ کو ہی یہ دعا سے نوازا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تیری اولاد میں خیر و برکت نازل فرمائے۔ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے آپ کے لیے دعا کی تھی، حضرت شیش علیہ السلام کے لیے، اور حضرت شیش علیہ السلام کی اولاد میں سے ہی ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تو اس میں جو ہے جو آج کا ہم نے پورا ایک قرآنی واقعہ سنا، اس کے اندر ہمارے لیے ایک تو سب سے پہلے جو ہے دنیا میں سب سے پہلا قتل اور جو خون ناحق بہا ہے وہ ایک عورت کے معاملے میں ہوا ہے۔ لہذا کسی عورت کے فتنہ عشق میں مبتلا ہونے سے خدا کی پناہ مانگنی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ، اور دوسرا جو ہمیں سبق ملا ہے، قابل نے جذبہ حسد میں گرفتار ہو کر اپنے بھائی کو قتل کر دیا۔ اب آپ یہ دیکھیں، یہ حسد جو ہے نا، حسد یہ بہت خطرناک بیماری ہے، بہت خطرناک بیماری ہے۔ آپ آج کل دیکھ لیں، کسی کے پاس تھوڑا سا زیادہ پیسہ آ جاتا ہے نا، تو کم تر جو ہوتا ہے نا وہ کوشش میں لگا رہتا ہے کسی طرح اس کو میں گرا دوں، یہ میرے سے کیسے آگے بڑھ گیا، یہ تو میرے پاس کام کرتا تھا، آج اس کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آ گیا۔ آج کل ایسا بھی ہوتا ہے، کبھی کبھی نوکر بھی آگے نکل جاتا ہے، جس کے پاس کام کرتا تھا، سیکھا، اور سیکھنے کے بعد اپنے سیٹ کو ہی پیچھے چھوڑ دیا۔ اللہ نے دیا، اللہ نے دیا، اس کو آگے نکل گیا، پروان چڑھ گیا۔ لیکن جو دوسرا شخص ہوتا ہے نا، وہ حسد میں رہتا ہے کہ یار اس کو کیسے مل گیا، اب یہ چڑھ گیا ہے نا پروان، اب میں اس کو گراؤں گا۔ یہ حسد اتنی خطرناک قلبی بیماری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں
برائیوں سے اور بالخصوص حسد کی بیماری سے محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔